क्या तुम्हारे आगे सर झुकाऊंगी? तुमने वो शहर बसने से पहले उजाड़ दिया। सिपाहियों! Lazım çabuk. Kapışmaya çıkmış olabilir. Ez olun. Sandık günü. Ya. Oo. Ha!
Alın tez! Soysuzlar. Haydi lan! Elimle geberteceğim. Seni ben kendi ellerim aşağılık herif bırak. Sana bunun hesabını soracağım! Bu taraftan çabuk! Yakalayın! Her yeri mahvettiler. Bir de haberin varmış onların Kudüs'e girdiğinden. अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, जैसा कि मैंने अपने पिछले एपिसोड में बताया है कि ये किस्सा आज से तकरीबन 1500 साल पहले का है। जब कुफ़ार यरूशलेम की तरफ बढ़ रहे थे तो उस वक़्त सुल्तान नूरुद्दीन ज़ंगी ने एक अहद लिया था कि हम जब तक
اس ملک میں ہیں اور اپنی زمینوں پر ہیں۔ ہم یروشلم پر کسی کو بھی قبضہ نہیں کرنے دے سکتے، چاہے اس کے لیے ہمیں کچھ بھی کرنا پڑے۔ تو اس پر عماد الدین زنگی، جو کہ بہت بڑی ریاست کا ایک واحد سلطان ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس سے پہلے کہ نور الدین زنگی یروشلم کو فتح کرے، کیوں نہ میں ہی یروشلم کو فتح کر کے نور الدین زنگی کو اپنا غلام بنا لوں۔ لیکن اس وقت ایک اور بھی انسان تھا، یعنی کہ عماد الدین زنگی کا جانشین، یعنی کہ ان کا وزیر اعظم نجم الدین ایوب۔ نجم الدین ایوب جب شکار پر نکلے تو ایک تیر غلطی سے ایک کسان کو جا لگا اور وہ موقع پر ہی مر گیا۔ تو اس پر عماد الدین زنگی نے اسے ایک سزا سنائی کہ تم جتنی جلدی ہو سکے میری ریاست، میری زمینوں سے نکل جاؤ، اور میں نے جو تم کو وزیر اعظم کا رتبہ دیا ہوا ہے وہ میں واپس لیتا ہوں، چلو میری مہر واپس کر دو۔ یہ فیصلہ سن کر جب نجم الدین ایوب گھر واپس آتے ہیں تو ان کو پتہ چلتا ہے کہ ان کے ہاں، یعنی کہ ان کی بیوی فاطمہ خاتون کے ہاں ایک بچے کی ولادت ہوئی ہے۔ دائی بچے کو اٹھائے نجم الدین ایوب کے پاس آئی اور کہا، مبارک ہو میرے آقا، مبارک ہو، آپ کو ایک خوبصورت بچے کی ولادت مبارک ہو۔ تو اس پر نجم الدین ایوب غصے سے کہتے ہیں، لے جاؤ اس منحوس کو میرے سامنے سے۔ تو اس پر دائی حیران ہو کر بغیر کچھ بولے واپس فاطمہ خاتون کے ہاں چلی جاتی ہیں۔ جب فاطمہ خاتون پوچھتی ہے کہ میرے شوہر نے بچے کو دیکھ کر کیا کہا، تو اس پر دائی خاموش کھڑی رہتی ہے اور کوئی جواب نہیں دیتی، اور بچے کو ماں کے پاس لٹا کر کھڑی اور حیران کن حالت میں کھڑی ہو جاتی ہے۔ یہ دیکھ کر فاطمہ خاتون پوچھتی ہیں، دائی کیا ہوا؟ کیا کہا میرے شوہر نے؟ تم بتا کیوں نہیں رہی؟ خاموش کیوں ہو؟ تو اس پر دائی کہتی ہے، آپ کے خاوند یعنی کہ نجم الدین ایوب اپنے بیٹے کی ولادت پر خوش نہیں ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ لے جاؤ اس منحوس کو میرے سامنے سے۔ یہ سن کر فاطمہ خاتون بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہیں اور وہ کہتی ہیں کہ میرا بیٹا بالکل صحیح سلامت حسین و جمیل ہے، آخر اس میں کس چیز کی کمی ہے؟ نہ تو یہ اپاہج ہے، نہ اس کے پاؤں ٹیڑھے ہیں، اور نہ ہی اس کی آنکھیں خراب ہیں، اور نہ ہی اس کے جسم کا کوئی حصہ بیکار ہے، تو پھر کیا وجہ ہے کہ میرے شوہر نے اس بچے کو دیکھنے تک کی زحمت نہ کی؟ لیکن اتنے میں نجم الدین ایوب کا چھوٹا بھائی شیرکو دوڑتا دوڑتا اپنی بھابھی فاطمہ خاتون کے کمرے میں داخل ہوتا ہے اور کہتا ہے، مبارک ہو بھابھی جان، مبارک ہو۔ تو اس پر فاطمہ خاتون کچھ خاموش سی دکھائی دیتی ہیں۔ شیرکو اپنی بھابھی کو خاموش اور افسوس میں دیکھ کر پوچھتا ہے، کیا ہوا میری بہن، آپ خاموش کیوں ہیں؟ تو اس پر فاطمہ خاتون کہتی ہے، یہ بات اپنے بھائی سے جا کے پوچھو، وہ میرے بچے کی ولادت پر خوش نہیں ہے، اس نے یہاں تک دائی کو کہہ دیا ہے کہ لے جاؤ اس منحوس کو میرے سامنے سے۔ یہ سن کر شیرکو بھی بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے اور غصے میں اپنے بھائی کی جانب چل پڑتا ہے۔
جب وہ آگے پہنچتا ہے تو نجم الدین ایوب خاموش کھڑا کچھ سوچ رہا ہوتا ہے۔ تو اس وقت نجم الدین ایوب کے پاس پہنچ کر شیرکو کہتا ہے، میرے بھائی، سنا ہے کہ آپ اپنے بچے کی ولادت پر خوش نہیں ہیں، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا کوئی پریشانی ہے؟ تو اس پر ان کا بھائی نجم الدین ایوب کہتا ہے، ہم ایک بہت بڑی مصیبت میں پھنس چکے ہیں میرے بھائی۔
السلام علیکم ناظرین، دا گریٹ سلجوق یعنی کہ الپرسلان سیزن 1 کے ایپیسوڈ نمبر 15 میں خوش آمدید۔ اس ایپیسوڈ کے آغاز میں ہم دیکھتے ہیں کہ سلطان اپنے دیوان میں حاجی نظام الملک، وزیر اعظم اور باقی مشیروں کے ساتھ موجود ہوتے ہیں۔ اس پر نظام الملک کہتے ہیں، میرے آقا، کیا ہم نے اناطولیہ اور یروشلم پر قبضہ کرنے کے لیے تمام تیاریاں دیکھ رکھی ہیں یا ہمیں کچھ اور بھی تدابیر کرنی ہوں گی؟ تو اس پر وزیر کہتا ہے، میرے خیال میں ہماری تیاری کفار کے مقابلے میں 100 گنا زیادہ ہے۔ تو اس پر سلطان کہتا ہے، اس گمان میں نہ رہنا کہ ہماری تیاری زیادہ ہے، ہمیں ہر اس خطرے سے نپٹنے کے لیے ہمیشہ تیار رہنا ہوگا اور وہ خطرہ کسی بھی وقت ہم پر حاوی ہو سکتا ہے۔ تو اس پر نظام الملک کہتے ہیں، وہ کون سا خطرہ ہے میرے سلطان جس کے بارے میں آپ ابھی تک سوچ رہے ہیں؟ تو اس پر سلطان کہتا ہے، اگر ہم یروشلم پر سیدھا حملہ کرتے ہیں تو اناطولیہ اور انطاکیہ کی افواج ہم پر چڑھ دوڑیں گی۔ کیا تم نے اس کے بارے میں نہیں سوچا؟ کیا تم اس قدر کم عقل ہو کہ تم نے یہ تدابیر بھی نہیں سوچی؟ تو اس پر وزیر اعظم کہتا ہے، میرے آقا، ان سب کو ہمارے سرحد کے غازی دیکھ لیں گے، آپ اس کی بالکل فکر نہ کریں۔ مجھے پتہ ہے اناطولیہ اور انطاکیہ کی ریاستوں کی سرحدیں ہماری سرحدوں کے ساتھ ملتی ہیں، لیکن آپ اس کی بالکل بھی فکر نہ کریں، میں نے اس کا بھی بندوبست کر کے رکھا ہوا ہے۔ تو اس پر سلطان کہتا ہے، کیا میں تمہاری طرف سے اس چیز کو اپنے ذہن میں بٹھا لوں کہ ہمیں ان دونوں ریاستوں سے کوئی خطرہ نہیں ہے؟ تو اس پر وزیر کہتا ہے، میرے سلطان، آپ کا خطرہ جائز ہے اور یہ ایسا ہی ہوگا، لیکن ہمیں ایک نہ ایک جنگ کا انتخاب کرنا ہوگا۔ اگر ہم یہ کرتے ہیں تو وہ ماریں گے، اگر وہ کرتے ہیں تو یہاں سے ہمیں مار پڑے گی۔ ہمیں وہ حکمت عملی اختیار کرنی ہوگی کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔ تو اس پر نظام الملک، وزیر اعظم کہتے ہیں، میرے سلطان، اگر ہم انطاکیہ اور اناطولیہ کو پہلے فتح کرتے ہوئے یروشلم کی طرف بڑھیں تو ہمیں فتح نصیب ہو سکتی ہے۔ تو اس پر سلطان کہتا ہے، اگر ہم نے سیدھا اناطولیہ اور انطاکیہ پر حملہ کیا تو یروشلم میں موجود کفار اپنے دفاع میں ایک مضبوط بندوبست کر رکھیں گے اور جس کا ہم کو بھی تدارک ہے۔ تو اس پر وزیر اعظم کہتے ہیں، تو میرے سلطان، اگر آپ کو اس جنگ کے خطرات کا پہلے ہی علم ہے تو بتائیں ہمیں کیا کرنا ہوگا کہ ہم ان تمام خطرات کو بخوبی جائزہ لیتے ہوئے اپنی فتح کو کامیابی کے ساتھ، اپنی فتح کے جھنڈے گاڑتے ہوئے میدان جنگ سے غازیوں کی طرح تابندہ و تعبیر ہو کر نکلیں؟ تو اس پر سلطان کہتا ہے، ہاں میں جانتا ہوں کہ مجھے کیا کرنا ہے، لیکن سب سے پہلے انطاکیہ کے گورنر کے پاس میرا پیغام بھجواؤ اور انہیں بتا دو، اگر تم نے یروشلم کی طرف بڑھ کر ہماری مخالفت کرنے کی کوشش کی تو یاد رہے، ایک بھی صلیبی کو کاٹے بغیر میری تلوار اپنی نیام میں واپس نہیں جائے گی۔ اور تم میرے وزیر، تم جا کے انطاکیہ کے گورنر سے ملو اور اسے بھی یہی بتاؤ کہ اگر تم یروشلم کی طرف بڑھے اور ہمارے ہی خلاف لڑنے کے لیے آمادہ ہو گئے تو تمہارا بھی وہی حال ہوگا جو اناطولیہ کا ہوگا، یعنی کہ ایک بھی کفار نہیں بچے گا میری تلوار سے سوائے
مسلمانوں کے، اور تب تک میری تلوار نیام میں بالکل بھی نہیں جائے گی، تو مجھے اس حد تک نہ لے جاؤ جس حد تک میں نہیں جانا چاہتا۔ تو اس پر وزیر اعظم نظام الملک کہتے ہیں، کیا آپ کا یہ پیغام سن کر وہ سیخ پا نہیں ہو جائیں گے؟ اور وہ ہمارے خلاف اگر کھڑے ہو گئے تو ہمیں بہت سی شکست کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ تو اس پر سلطان کہتے ہیں، ہاں بالکل میں جانتا ہوں کہ ایسا ہی ہوگا، لیکن وہ نہیں جانتے کہ مسلمان کس حد تک جا سکتے ہیں۔ ہم وہاں سے وہاں تک مار کر سکتے ہیں جہاں تک ان کی سوچ بھی نہیں ہو سکتی۔ ہم اپنے سر پہ کفن باندھ کر اللہ اکبر کا نعرہ لگا کر جب میدان جنگ میں داخل ہوتے ہیں تو کفار ہم ظالموں اور جابروں اور یہودیوں کو بھی نہیں چھوڑتے تب تک ہماری تلواریں نیام میں نہیں جاتی۔ تو اس پر وزیر کہتا ہے، میرے سلطان، آپ نے بجا فرمایا کہ مسلمان سوائے اللہ سے کسی سے نہیں ڈرتا، لیکن ہماری ریاست میں اس وقت بہت سے غدار موجود ہیں جو ہماری پیٹھ میں چھرا گھونپنے کے لیے ہمہ وقت تیار رہتے ہیں۔ تو اس پر سلطان کہتا ہے، ہاں میں جانتا ہوں، لیکن میری پیش قدمی سے پہلے ہی میں ان تمام غداروں کا سر کاٹ کر یروشلم کی فتح کے لیے بڑھوں گا۔ تو ناظرین، اسی کے ساتھ دا گریٹ سلجوق یعنی کہ الپرسلان سیزن 1 کے ایپیسوڈ نمبر 15 اپنے اختتام کو پہنچتی ہے۔ تو ناظرین، آپ کو ویڈیو کیسی لگی کامنٹ میں ضرور بتائیں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اللہ نگہبان۔